اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو علم اجمالی کے بارے میں تھی، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ علم اجمالی تنجز تکلیف میں علم تفصیلی کی طرح سے نہیں ہے۔ علم تفصیلی تنجز تکلیف میں، یعنی تکلیف کے ہماری گردن کے اوپر آنے میں علم اجمالی مقتضی ہے۔ اگر کوئی معنی عقلی اور شرعی نہ ہو تو تکلیف منجز ہو جائے گی، اور اگر مانے ہو تو شارع مطلب حکم ظاہری کا مرتبہ اس کے ساتھ محفوظ ہے، جس طرح سے کہ یعنی شبہ محصورہ میں اور شبہات بدویہ میں بھی حکم ظاہری کا مرتبہ محفوظ ہے، یعنی شریعت جو ہے وہ مخالفت کی اجازت دے سکتی ہے۔ یہ تھا تنجز تکلیف کی بات تھی۔ اب کہنے سکوت تکلیف، سکوت تکلیف بس یعنی علم اجمالی میں دو مرحلے ہوئے نا، ایک تنجز تکلیف کی تکلیف آپ کی گردن میں آ جائے، ایک یہ کہ آپ اس کی اطاعت کریں اور تکلیف جو ہے وہ آپ کی گردن سے ساکت ہو جائے۔ جیسے نماز ظہر کا وقت ہوا، نماز ظہر جو ہے وہ آپ کی گردن میں آ گئی اور یہ خطاب آ گیا صلی الظہر، اور آپ نے نماز پڑھ لی تو تکلیف آپ کی گردن سے کیا ہے، اتر جائے گی، سکوت ساکت ہو جائے گی۔ تو اب جو وہ سکوت تکلیف کی بات کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں سکوت تکلیف بھی دو طرح سے ہے، یا توسلیات میں یا تعبدیات میں۔ توسلیات میں یعنی وہ واجبات جو جن کو جس طرح سے بھی چاہیں وہ ادا، جیسے مثال کے طور پر ہاتھ اگر نجس ہے اور ہاتھ کا پاک کرنا واجب ہو نماز کے لیے یا غیر نماز کے لیے، تو جس طرح سے بھی میں کروں پاک ہو جائے گا۔ پانی اگر ڈل گیا اس کے اوپر تو ہاتھ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو عبادیات ہیں، تعبدیات ہیں، اس میں نیت کی ضرورت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی یا توسلیات میں ہے یا تعبدیات میں، تو الگ الگ پھر اس میں بھی جو ہے وہ آگے جا کے تقسیم کر رہے ہیں کہ عبادات میں بھی جہاں تکرار کا محتاج ہے علم اجمالی، یا تکرار کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح سے وہ اما سکوتہ بأن یوافقہ اجمالا۔ اب یہاں پر میں آپ کو جو ہے وہ بتا ہی دیتا ہوں۔ تو دیکھیں یہاں سے بات شروع ہوگی نا، سکوت تکلیف علم اجمالی میں۔ اگر تکلیف منجز ہو گئی علم اجمالی میں تو یہ یا تعبدیات میں ہے علم اجمالی، یا علم اجمالی توسلیات میں۔ تو اگر توسلیات میں ہے تو وہاں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تعبدیات میں ہے علم اجمالی تو وہاں پر دو صورتیں ہیں، یا فیما یحتاج الی التکرار، طرح یعنی سکوت تکلیف تکرار کا محتاج ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سکوت تکلیف جو ہے وہ تکرار کی محتاج، تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ اس کی مثال یہ ہے کہ قبلے کا نہیں پتا، قبلے کا مجھے پتا ہے، یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا پیچھے ہے، تو چار سمت میں جو ہے وہ علم اجمالی دائر ہے۔ اس کی مثال جو ہے یہاں پہ تکرار کے محتاج، اس کی مثال یہ ہے کہ قبلہ چار میں سے کسی ایک طرف ہے۔ اب اس کو چار نمازیں پڑھنی ہیں، یا اور بھی اس کی مثالیں ہیں، یعنی جیسے اس کے کپڑے ہیں، ایک کپڑا پاک کپڑا نجس کپڑے سے مکس ہو گیا، تو اب اسے علم اجمالی ہے، یا نماز اس میں صحیح ہے یا اس میں صحیح ہے، تو ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھے، ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھے۔ تو یہاں پر دو صورت ہے، کہہ رہے ہیں کہ یا تمکن رکھتا ہے
کہ علم تفصیلی حاصل کر لے یا تمکن نہیں رکھتا علم تفصیلی حاصل کرے. صحیح، یعنی یا تو یہ جائے اگر تھوڑی سی تحقیق کرے تو اس میں علم تفصیلی حاصل ہو جائے گا. جب علم تفصیلی حاصل ہو جائے گا تو یہ قبلے کی طرف رک کر کے جا کے پوچھ لے گا وہاں کسی بڈھے سے کسی سے کہ بھائی یہ جو وہ کہاں ہے، کس طرف ہے قبلہ، یا قبرستان کو دیکھ لے گا، قبروں کو دیکھ لے گا تو اسے قبلے کا پتہ چل جائے گا. قبلے کی طرف رک کر کے یہ ایک نماز پڑھ لے گا. تو یا یہ تمکن رکھتا ہے. اب یہ ایک صورت ہے نا، اس کو لکھ لیا تو تیسرا یہ یہاں پہ مولا کے حکم سے کھیل رہے. ہاں اب یہاں پر کہہ رہے کہ علم اجمالی یا تو یہ تمکن رکھتا ہے کہ علم تفصیلی حاصل کر لے یا یہ تمکن نہیں رکھتا. اگر یہ تمکن رکھتا ہے کہ علم تفصیلی حاصل کر لے تو علم اجمالی ختم ہو جائے گا. پھر یہ جو وہ ایک سمت میں انسانوں والی نماز پڑھے گا. لیکن اگر یہ مثال کے طور پر تمکن رکھتا ہے علم تفصیلی حاصل کر کے اپنے اجمال کو ختم کر لے، اپنی جہالت کو ختم کر لے، اور یہ علم تفصیلی حاصل نہیں کرتا اور یہ 4 سمت میں نماز پڑھتا ہے. اب آپ اس میں 2 کپڑے لگا لے، 2 کپڑے اگر اس کے پاس ہیں تو 8 نمازیں ہو جائیں گی اس کی. 4 نمازیں ایک سمت میں، 4 نمازیں ایک سمت میں، تو 8 نمازیں یہ پڑھے گا. تو پھر یہ کرے گا کیا اور زندگی میں اگر یہ 8 نمازیں ہی پڑھتا رہے گا؟ تو ایک اشکال اس میں یہ آئے گا کہ 8 نمازوں میں 8 میں سے ایک نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کی تھی. تو وہ کون سی نماز ہے 8 میں سے؟ کیونکہ پہلے تو وہ 4 نمازیں جو نجس کپڑے میں ہیں وہ تو ویسے ہی کٹ جائیں گی. اب رہ گئی وہ 4 نمازیں جو پاک کپڑے میں اس نے پڑھی. ان 4 میں سے 3 سمت میں قبلہ نہیں ہوگا، ایک سمت میں قبلہ ہوگا. تو 3 سمت میں جو قبلہ نہیں ہوگا وہ نمازیں بھی کٹ جائیں گی. تو ٹوٹل کتنی نمازیں کٹ گئی اس کی؟ 7. اور کتنی رہ گئی؟ 1. تو وہ ایک نماز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہ کون سی نماز ہے اس کو تو نہیں پتا. تو نیت کیسے کرے گا؟ تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ آ جائے گا کس کا؟ نیت کا. یہ جو باتیں بتا رہے ہیں نا اس کا فائدہ ہے. ابھی جو شیخ انصاری یا شیخ آخوند یعنی صاحب کفایہ آخوند خراسانی، یہ لوگ یعنی یہ تو آخوند خراسانی تو شیخ کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، ورنہ اصل تو یعنی سب شیخ انصاری عبادات کے اندر احتیاط کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ جو آپ نے کہا احتیاط مستحب کی نیت سے نماز ظہر پڑھ لو جمعہ پڑھنے کے بعد، یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز میں احتیاط ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جب امر ہوگا تبھی نیت کرو گے نا. جب احتیاط کے اندر امر ہی نہیں ہوتا تو بغیر امر کے کیسے نماز پڑھو گے؟ وجہ و تمیز. وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہوں، وجہ یہ ہو جائے گی کہ مستحب یا واجب. نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. اب یہ احتیاط مستحب کی نیت سے نماز ظہر پڑھ رہا ہے تو نماز ظہر تو مستحب نہیں ہے. نماز ظہر کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے. اس سے باب تو نہیں آیا، حتی ظہر جمعے میں بھی اس سے باب تو اس کا نہیں آیا. تو نماز ظہر کا صرف وجوب ہے، اس سے باب نہیں ہے. اب یہ نقص سے وجہ کیسے کرے گا؟ اس کو یہی نہیں پتا واجب ہے مستحب ہے. تو قص سے وجہ ہو گیا. یہ وجہ یعنی اس کی وجہ وہ وجوب ہے. نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واجب، تو واجب یہ وہ قص سے وجہ ہو گیا. اور تمیز جو ہے وہ تمیز یہی ہو جائے گا، ظہر کی پڑھتا ہوں یا عصر کی پڑھتا ہوں یا مغرب کی پڑھتا ہوں یا عشاء کی پڑھتا ہوں.
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی میں قصد سے قربت نہیں کر سکتے آپ، جہاں پہ تکرار اگر ایک ہی چیز ہے تکرار کی نوبت نہیں آ رہی تو مسئلہ حل ہے، لیکن اگر تکرار کی نوبت آ رہی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اگر آپ کو جیسے شک ہو گیا کہ تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھنی ہے 3 دفعہ پڑھنی ہے، تو 1 اور 3 کے درمیان اگر شک ہوا، علم اجمالی دائرہ 1 اور 3 کے درمیان، تو 1 اور 3 کے درمیان اگر دائرہ ہے تو آپ 3 پڑھ لیں، ٹھیک ہے چلو، یہاں پہ تکرار نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ تکرار ہے 4 نمازیں ایک لباس میں، 4 نمازیں ایک لباس میں، تو اب کیا کرے گا؟ قصد قربت نہیں کر سکتا، قصد وجہ تمیز وہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ تیسرا اشکال یہ ہے کہ مولا کے حکم سے کھیل رہا ہے، یہ جا کے پوچھ لے قبلہ کس سمت میں ہے، یہ کیا ڈرامہ بازی کر رہا ہے، کپڑا دیکھ لے کون سا کپڑا اس کا پاک ہے، تیسرا چوتھا کوئی کپڑا لے لے۔ تو یہ جو ہے وہ مولا کے حکم سے نہ کھیلے، اللہ بے امر المولا۔ تو یہ 3 اشکال ہیں۔ چوتھا ایک اور اشکال بھی شیخ نے کیا ہے کہ اگر اسی طرح سے علم اجمالی کو ہم لے کے بیٹھ جائیں تو اور بھی اس میں پھر چیزیں آ جاتی ہیں نا، صرف قبلہ اور وہ تو نہیں ہے لباس، اور بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مکان اگر اجمال ہو جائے، یعنی علم اجمالی ہو جائے کہ یا اس مکان میں غصبی ہے یا اس مکان میں غصبی ہے، یا اور اس طرح سے جو ہے وہ، تو کہا کہ یہ تو پھر جو ہے وہ اس کی 50-60 نمازیں بن جائیں گی، اور یہ جو ہے مخل نظام بھی ہے، یعنی یہاں پہ جو احتیاط ہے وہ کیا ہے؟ مخل نظام ہے، یعنی اگر یہ 50-60 نمازیں پڑھ لے علم اجمالی کی تو بس پھر اس کی تو جو ہے وہ فاتحہ ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو وہ نظام خلل در نظام کا اشکال الگ ہے۔ خوب عبارت دیکھیے، عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِهِ بالعلم الاجمالی، سقوط التکلیف بعلم الاجمالی بأن يوافقه اجمالا فلا اشکال فیہ فی التوسلیات، یعنی اجمالا موافقت کرے تو توسلیات میں تو اس کا کوئی جو ہے وہ اشکال نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یا مجھے یہ کپڑا پاک کرنا تھا یا وہ کپڑا پاک کرنا تھا، میں جو ہے وہ دونوں کپڑوں کو پاک کر دیتا ہوں، تو توسلیات میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، فَكَذَلِكَ فِي مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّكْرَارِ، تو اسی طرح سے کوئی اشکال نہیں ہے جہاں پہ تکرار کا محتاج نہ ہو۔ كَمَا إِذَا تَرَدَّدَتْ عِبَادَةٌ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ، اسے نہیں پتا 3 رکعت پڑھنی ہے 4 رکعت پڑھنی ہے، تو یہ بنا رکھے گا کس کے اوپر؟ 4 کے اوپر بنا رکھے گا، اور جو ہے وہ ایک نماز الگ سے پڑھ لے گا۔ تو یہاں پہ عدم الاخلال بشیء مما یعتبر اور یحتمل اعتبارہ فی حصول الغرض منہا، کیونکہ اخلال نہیں کیا ہے اس نے کسی ایسی چیز کا جو معتبر ہو یا احتمال اعتبار رکھتی ہو غرض کے حاصل ہونے میں، منہا من العبادہ مما لا یمکن ان یؤخذ فیہا، ان چیزوں میں سے جو جن کو جی ان چیزوں میں سے جن کو یعنی جن کو عکس کرنا ممکن نہ ہو، یعنی جیسے قصد سے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز فرض کی ہے نا، اور علم اجمالی کی وجہ سے 2 نمازیں ہو گئی یا 4 ہو گئی یا 8 ہو گئی، تو پھر تو نیت کہاں سے؟ اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا وہ کون سی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ فرض کی تھی؟ مما لا یمکن، ان چیزوں میں سے جو ممکن نہ ہو کہ انہیں عکس کیا جا سکے، فَإِنَّهُ لِكَوْنِهِ نَشَأَ مِن قِبَلِ الْأَمْرِ بِهَا كَقَصْدِ الْإِطَاعَةِ وَالْوَجْهِ وَالتَّمْيِيزِ، اس لیے کہ یہ ناشی ہوئی ہے امر بالعبادت کی جانب سے، لِكَوْنِهِ، کیونکہ یہ ان کا جو وجوب ہے وہ ناشی ہوا ہے، نکلا ہے امر کے توسط سے نکلا ہے، جیسے قصد اطاعت، وہ نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واجب قربتاً اللہ، تو قربتاً اللہ یہ قصد اطاعت کر رہا ہے، قصد وجہ یعنی واجب، اور قصد تمیز یعنی ظہر کی نماز یا عصر کی یا اس طرح۔
فیما اذا اتا بالاکثر ولا يكون اخلال حينئذ الا بعدم اتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصها واحتمال دخل قصها في حصول الغرض ضعیف فی الغایت وسخیف الی النہایہ. کہہ رہے یہاں پہ اخلال نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس نے اس چیز کو انجام نہیں دیا جس کا جز ہونا احتمالاً تھا، علی تقدیرہا بقصدہا، اللہ تقدیرہا بقصدہا، یعنی اگر یہ انجام دے گا، مثال کے طور پر اسے نہیں پتا کہ تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھنی ہے، تو یہ کہے گا کہ میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں، تسبیحات اربع کو 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ 3 دفعہ والی واجب ہو. اس کو تو نہیں پتا 3 دفعہ واجب ہے، تو وجوب کی نیت سے پڑھ سکتا ہے جز کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا. تو جب واجب ہی نہیں تو جز کی نیت سے کیسے پڑھے گا؟ تو اللہ تقدیرہا بقصدہا، یعنی وہ نیشا پور میں جاتے تھے تو وہاں پہ پاؤں کے نشان لگے ہوئے تھے، تو بہت سے لوگ چومتے تھے، بہت سے لوگ نہیں چومتے تھے. تو جو چومتے تھے وہ کہتے تھے مولا کے قدم ہے، اور جو نہیں چومتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ کہ اس میں کہ یہ وہی مولا کے قدم ہے یا نہیں ہے. تو میرے استاد نے میں نے پوچھا آپ چومتے ہیں؟ تو میرے استاد نے کہا کہ میں اس نیت سے چومتا ہوں کہ یہ مولا کے قدم ہے. میں اس نیت سے چومتا ہوں کہ یہ کیا ہو، مولا کے قدم. تو یہ کہہ رہے ہیں میں 3 دفعہ تسبیحات اربع پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ 3 دفعہ تسبیحات اربع واجب ہو، لیکن اسے تو نہیں پتا واجب ہے. اللہ تقدیر ہے، اس تقدیر کے ساتھ کہ اس فرض کے ساتھ، تقدیر یعنی فرض، اس فرض کے ساتھ کہ تسبیحات اربع واجب ہو. تو تسبیحات اربع اگر واجب ہے تو میں اسے 3 دفعہ پڑھتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں یہ یہاں پر یہی اگر اس کو نہ پڑھے تو یہ ایک اخلال ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اخلال نہیں ہوگا. تو یہ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ جز کی نیت سے جو ہے وہ دیکھیں، جیسے مسئلہ بتایا کہ اگر ماہ مبارک رمضان کے داخل ہونے میں شک ہو اور یہ ماہ مبارک رمضان کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کا روزہ کیا ہے؟ قطعاً باطل ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان ہے، تو تم نے رمضان کی نیت کیسے کی؟ رمضان کی نیت اس وقت کرتے جب رمضان کا پتہ چلتا. جز کی نیت اس وقت کر سکتے ہو جب جز کا پتہ چل جائے، علم حاصل ہو جائے کہ جز ہے. جب تک پتہ ہی نہیں تو پھر جزیت کی نیت نہیں کر سکتے. وَاحْتِمَالُ دَخْلِ قَصْدِهَا فِي حُصُولِ الْغَرَضِ، یہ احتمال کے قصد جزیت کرے گا، یہ احتمال کے قصد جزیت کرے گا. 3 دفعہ تسبیحات اربع پڑھتا ہوں جزیت کی نیت سے کہ یہ جز ہے، تسبیحات اربع جز ہے. احتمال الدخل قصد جزیت فی حصول الغرض، غرض کے حاصل ہونے میں ضعیف فی الغایہ. احتمال الدخل قصد جزیہ فی حصول الغرض، یہ احتمال دینا کہ یہ جز کی نیت سے پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوگا احتیاطاً، تو کہنا ضعیف فی الغایہ سخیف فی النہایہ، بہت ہی کمزور ہے. یہ تو وہاں پہ تھا جہاں پہ تکرار کے محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں تکرار کے محتاج نہیں ہے، ایک نماز پڑھ رہے ہیں، اس ایک نماز میں ہمیں شک ہو گیا کہ علم اجمالی ہو گیا کہ یا 3 میں ہوں یا 4 میں ہوں، تو یا تسبیحات اربع 1 دفعہ پڑھنی ہے یا 3 دفعہ پڑھنی ہے. تو اسی طرح کسی چیز میں شک ہو گیا تو وہاں پر جو علم اجمالی ہو کہ یا یہ تو یا یہ وہاں پر احتمال کی ہی نیت کریں گے، جزیت کی نیت نہیں کریں گے. وَأَمَّا فِي مَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّكْرَارِ، تو کوئی اخلال نہیں ہوگا. لیکن جو جہاں پر تکرار کا محتاج ہے وہاں 3 اشکال ہیں. تو جہاں تکرار کا محتاج نہیں ہے وہاں کوئی اخلال نہیں ہے. اخلال صرف ایک ہی ہو سکتا تھا
کہ جزیت کی نیت سے کرو تو اس کو آخوند نے ضعیف قرار دے دیا. لیکن جہاں پہ تکرار کے محتاج ہیں فربما یشکل من جہت الاخلال بالوجہ تارتن، پہلا جو اس میں اشکال ہے قصد قربت کا ہے. اخلال قصد قربت کا ہے. اگر تم 8 نمازیں پڑھ رہے ہو، 2 نمازیں پڑھ رہے ہو، تو 2 نمازوں میں سے کون سی نماز وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا؟ نہیں پتا. تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو نماز میں پڑھ لو یہ صحیح ہے یا وہ نماز میں جو پڑھوں گا وہ صحیح ہوگی. نہیں پتا. جو نہیں پتا تو نماز باطل ہے. فربما یشکل من جہت الاخلال بالوجہ تارتن، پہلا اشکال وہ بھی تمیز ہے. اخرى دوسرا اشکال وَقَوْنُهُ لَابًا وَعَبَثًا ثَالِثَةً، یعنی بیکار ترین کام کر رہا ہے. یہ 48 نمازیں پڑھ رہا ہے یا 8 نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کے بجائے جا کے پوچھ نہیں سکتا قبلہ کس طرف ہے. علم اجمالی کو ڈیزالو کرے، علم تفصیلی کی طرف جائیے. تو وَقَوْنُهُ لَابًا وَعَبَثًا ثَالِثَةً، تو پس نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر دیکھیں، اب علم اجمالی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو علم اجمالی عبادات میں جہاں پر تکرار چل رہی ہے، فیما احتاج الی التکرار، وہاں علم اجمالی کی نہیں چل سکتی. یہ نتیجہ جو ہے وہ دیکھو سوچنے سے پھر نتیجہ حاصل ہوتا ہے. علم اجمالی منجز تکلیف ہے، مقتضی تکلیف، علت تامہ تو ویسے ہی نہیں ہے. اور جہاں عبادات میں تکرار کے محتاج ہوں وہاں پہ بھی علم اجمالی کی نہیں چلے گی. علم اجمالی ان عبادات میں جہاں سقوط تکلیف محتاج عبادت ہو، محتاج تکرار ہو، کارساز نہیں ہے، حجت نہیں ہے. ان 3 اشکالوں کی وجہ سے علم اجمالی کی نہیں چل سکتی. یہ جو فتویٰ غلط ہے، صلاۃ نماز ظہر پڑھنے کے بعد احتیاط مستحب کی نیت سے نماز ظہر پڑھ لینا، غلط. ہم اصول دیکھیں، اصول کی روح سے بات کر رہے ہیں نا. اصول کیا؟ اصول سکھا رہے ہیں آپ کو کہ عبادات کے اندر جہاں محتاج تکرار ہے وہاں پر اصلاً جو وہ احتیاط نہیں چل سکتی. احتیاط کیوں نہیں چل سکتی؟ کیونکہ 3 اشکال انہوں نے کیے. ایک تو یہ کہ قصد بچ کہاں سے لاؤ گے، دوسرے جو ہے وہ قصد تمیز نہیں لا سکتے، تو قصد تقرب نہیں لا سکتے، قصد جو ہے وہ بچ نہیں لا سکتے، اور جو ہے وہ کیا دوسرا اشکال کیا تھا جی؟ ہاں، قصد بچ پہلا اشکال، دوسرا جو ہے وہ قصد تمیز، تیسرا اشکال جو ہے وہ عبثاً وَلَعْبًا بِأَمْرِ الْمَوْلَى. ابھی جیسے نماز ظہر پڑھ لی، وہ پورا جو ہے وہ سمجھ لو یعنی نہایا دھویا، کپڑے پہنے، عطر لگایا، اپنے جو ہے وہ بزنس نہیں کیا اس نے، اور وہ گیا جمعے کے لیے، جمعہ پڑھا اس نے، اس کے بعد اس سے کہہ رہے ہیں تم ظہر بھی پڑھ لو. تو یہ عبثاً وَلَعْبًا بِأَمْرِ الْمَوْلَى نہیں ہے، یہ لعب ہے بِأَمْرِ الْمَوْلَى. امر مولا سے کھیلنا ہے. جب سے جمعہ پڑھوا لیا ختم. ابھی زور کا شبہ کہاں سے لے کے آ رہے؟ یا بولو شرائط پوری نہیں ہوئی، آپ جو ہے زور پڑھو، جمعہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بات سمجھیں. جہاں پہ شرائط پوری ہو گئی تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ بولو کہ زور نہیں. تو تو علم اجمالی، بس ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ علم اجمالی عبادات میں نہیں چل سکتا. زیادہ تر جو ہے وہ محتاج تکرار ہوتا ہے. تو جہاں محتاج تکرار ہو، تکرار کا محتاج ہو، سقوط تکلیف جہاں تکرار کی محتاج ہو، وہاں پہ علم اجمالی نہیں چل سکتا. یہ ایک نیا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو ہم نے جو ہے وہ دیا. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْوَجْهِ بِوَجْهٍ فِي الْإِتْيَانِ مَثْلًا بِالصَّلَاةِ الْمُجْتَمِعَيْنِ عَلَى الْوَاجِبِ لِوُجُوبِهِ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا تَعْيِينَ لَهُ وَلَا تَمَيُّزَ فَالْإِخْلَالُ إِنَّمَا يَكُونُ بِهِ وَاحْتِمَالُ اعْتِبَارِهِ أَيْضًا فِي غَايَةِ الضَّعْفِ لِعَدَمِ عَيْنٍ مِّنْهُ وَلَا أَثَرٍ فِي الْأَخْبَارِ.
ما انه مما يغفل عنه غالبا وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض والا لا اخل بالغرض كما نبهنا عليه سابقا. یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا اشکال ہے ہم اس کے اوپر غالب آ سکتے ہیں. پہلے اشکال کے اوپر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ وہی نماز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اگر تمہیں 2 نمازیں پڑھنی ہیں تو یہ نہیں کہو کہ یہ وہی یا میں یہ جو نماز اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، یا وہ یہ ہے جو پڑھ رہا ہوں یا وہ ہے جو میں پڑھوں گا. خوب، جب آپ نماز قضا ہونے والی ہوتی ہے تو آپ کیا نیت کرتے ہو؟ معافی ذمہ. نہیں پتا ہوتا، اگر میں دیکھنے کے لیے چاہوں گا تو ہو سکتا ہے اسی میں قضا ہو جائے، تو شاید ادا ہو اور شاید قضا ہو. تو کیا کروں گا کہ کہوں گا معافی ذمہ، جو میرے ذمے پہ ہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہوں. اب اسے نہیں پتا کہ اس کے ذمے پہ قضا ہے یا ادا ہے. تو یعنی قصد تقرب میں قصد تفصیلی نہیں کرے، قصد اجمالی کر لے، تو اس طرح سے جو قصد کا اشکال ہے، قصد وجہ کا اشکال ہے، اس پر جو ہے وہ اس پر غالب آ سکتے ہیں. تو انت خبیر، یہ تم جانتے ہو اچھی طرح، بے عدم الاخلال بالوجہ ای لا یخل بوجہ المامور به الواقعی بوجہی من وجہی. یعنی کہے گا کہ 2 میں سے جو بھی نماز فرض ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. تو یہاں پہ تکرار جو ہے وہ تکرار خلاصہ یہ ہے کہ تکرار غیر مانع عن قصد الوجہ اصلا لا غایۃ ولا وصفا. یہاں پر یہ انہوں نے بات کہی کہ 3 میں سے پہلے اشکال کا حل نکال سکتے ہیں، یعنی جگاڑ بنا سکتے ہیں اس کی. وہ نماز جو میں نے پڑھی یا وہ نماز جو میں پڑھوں گا، ان میں سے جو نماز واقعی ہو اس کو میں پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے جگاڑ بنا کے قصد وجہ کا جو اشکال ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر قصد تقرب تو ہو گئی لیکن تمیز نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں پتا کہ کون سی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کی ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو جانے دو. قصد کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ تقرب حاصل ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ انت خبیر بعدم الاخلال بالوجہ بوجہ، یعنی یہ نیت کرے گا کہ میں انجام دیتا ہوں 2 نمازوں کو جو مشتمل ہیں واجب کے اوپر، لوجوب ہی غایۃ الامر انہ لا تعین لہ ولا تمیز. لا تو یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یا دونوں کو باب تفاعل سے پڑھے یا دونوں کو باب تفعیل سے، یا پڑھے لا تعین ولا تمیز یا پڑھے لا تعین ولا تمیز. فالاخلال انما یکون بہ، تو اخلال جو ہے وہ اس میں اخلال انما یکون بالتمیز، اخلال انما یکون بالتعیین و احتمال و اعتباری ایضاً فی غایت الضعف. اگر کوئی یہ کہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ وہی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے، احتمال و اعتبار تمیز یہ بھی غایت ضعف میں ہے. لعدم عین منہ ولا اثر فی الاخبار، کیونکہ اخبار میں اس کے تمیز کے اوپر کوئی عین اور اثر نہیں ہے، اور لوگ بھی عقلاء بھی اس سے جو ہے وہ غفلت کرتے. معمولاً جب نیت کرتے ہیں تو اس میں وہ تمیز نہیں کرتے. مانو مما یغفل عنہ غالبا وفی مثلہ لا بد من التنبیہ علی اعتبارہ ودخلہ فی الغرض. یعنی اگر شریعت کی غرض میں تمیز کو دخل تھا تو شریعت کو اس کے اوپر تنبیہ دینی تھی. وَإِلَّا لَا خَلَّ بِالْغَرَض، تو ورنہ شریعت نے خود ہی جو ہے وہ غرض کے اوپر جو ہے وہ اخلال کیا، کما نبہنا علیہ سابقا. تو یہ جو پہلا اور دوسرا اشکال ہے، تو دوسرا اشکال جو ہے وہ دوسرے اشکال کو کہہ رہے ہیں کہ پہلا تو جو ہے وہ جگاڑ کر کے بنا لیا، دوسرا اشکال جو ہے وہ روایات میں اس کا عین اور اثر نہیں ہے.
اگر شریعت کو اتنی زیادہ ضرورت پڑ رہی تھی تمیز کی تو اس کے بارے میں تنبیہ دیتے، نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی شرط جو ہے وہ نہیں۔ اما کون تکرار لعبن و عبثن، جو تیسرا اشکال ہے، فما انه ربما يكون للداعين عقلاء انما يضر اذا كان لعبا بامر المولى لا في كيفيه اطاعته بعد وصول الداعي اليها كما لا يخفى۔ وہ یہاں پر جو ہے وہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ تیسرے اشکال کے بارے میں جو ہے وہ کل بات کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔